الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. تشریف فرما میرے معزز بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آج جمعہ المبارک ہے جس کو ہم جمعے کا دن بولتے ہیں. یہ دن ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے. قدرت کا نظام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے. جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ نے اس کے اندر اپنی مخلوقات کو بنایا اور مخلوقات کے اندر اللہ نے فوقیت دی حضرت انسان کو. انسان سب تمام مخلوق سے برتر اور اعلیٰ ہے اور ان تمام انسانوں کے اندر اللہ نے پھر فوقیت دی انبیاء علیہ السلام کو کہ انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہے. پھر ان انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے فضیلت دی اپنے نبی اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اپنے بہت سے صحیفے اتارے اور اپنی بہت سی کتابیں اتاری، لیکن ان کتابوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک کتاب کو مخصوص فرمایا. اسی طریقے سے اللہ نے اس کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے دن اور رات بنائے اور دن رات بنا کر کے ہفتے کے اندر 7 دن رکھے اور ان 7 دنوں کے اندر اللہ نے فضیلت دی جمعے کے دن کو. تو اللہ نے جمعے کے دن کو تمام دنوں کے اوپر فضیلت دی. 6 دن کے اندر اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اور 7ویں دن اللہ نے پوری کائنات کو اس دنیا کے اندر بسایا. وہ دن کون سا ہے؟ وہ جمعے کا دن ہے. تو یہ جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے. یہود وہ عبادت کرتے ہیں ہفتے کے روز. فرعون سے ان کو نجات ملی ہے ہفتے کے روز، اس لیے وہ ہفتے کے روز عبادت کرتے ہیں اور ہفتے کو اپنے لیے مخصوص کر کے رکھتے ہیں. اسی طریقے سے عیسائی انہوں نے اتوار کو اپنے لیے منتخب کیا اور اتوار کے دن وہ عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو جمعے کا دن عطا فرمایا کہ جمعے کا دن تمہارے لیے بہت ہی مبارک اور فضیلت والا دن ہے. اس دن کے اندر تمہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتیں کرنی ہیں. اس دن کے اندر تمہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ دن اور دنوں سے الگ ہے. اس دن کے اندر اللہ رب العزت کی بہت ساری توجہات اپنے ایمان والے
اس لیے احادیث کے اندر جمعے کی فضیلت کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا کہ یہ جمعے کا دن وہ ہے جس دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہی وہ جمعے کا دن ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جنت کے اندر داخل کیا، اور یہی وہ جمعے کا دن ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور یہی وہ جمعے کا دن ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی ہے، اور یہی وہ جمعے کا دن ہے جس دن کے اندر قیامت برپا ہوگی۔ اس انسان کے علاوہ تمام جنات اور تمام مخلوق، چرند اور پرند سب ڈرتے ہیں کہ کہیں اس دن کے اندر آج اللہ کی جانب سے عذاب نہ آ جائے اور قیامت برپا نہ ہو جائے۔ صرف یہ کم عقل انسان، دنیا کی غفلت میں ڈوبا ہوا یہ انسان اس دن کو بھلائے بیٹھا ہے اور دنوں کی طرح اس دن کو بھی گزار دیتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں یہ دن جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ جس طریقے سے سال کے اندر ایک عید آتی ہے، اسی طریقے سے ہفتے کی دن پورے ہفتے کی عید ہے، اور وہ عید ہوتی ہے جمعے کے دن۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ہر انسان نئے کپڑے پہنتا ہے اور خوشبو کا استعمال کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اور تب اپنے مالک کی طرف جاتا ہے، اس کے سامنے جا کر کے اپنے لیے کچھ مانگتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جمعے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو تم اس دن کے اندر خوب اچھی طرح غسل کیا کرو، خوب اچھی طرح غسل کیا کرو، خوب صاف ستھرے کپڑے پہنا کرو، اور اگر گنجائش ہے تو خوشبو کا استعمال کیا کرو، اور تب تم اللہ کے گھر کی جانب روانہ ہو جایا کرو۔ لیکن ان تمام فضیلتوں کو چھوڑ کر آج مسلمان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ آج جمعے کا دن ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ بعض کم عقل اور نااہل لوگ تو یہ تک معلوم کرتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے۔ وہ بڑے ہی کم وقت اور بے خبر انسان ہیں کہ جمعے کا دن ہونے کے باوجود اور ایمان کی دولت اس کے پاس ہونے کے باوجود وہ انسان یہ معلوم کر رہا ہو کہ آج کون سا دن ہے۔ لہذا اس جمعے کے دن کی تیاری پہلے سے ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کو چھوڑ دے بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی عذر کی بنا پر، تو ایسا سمجھیے کہ اس انسان نے اسلام کا پٹا اپنے گلے سے نکال کر کے ایک طرف رکھ دیا ہو۔ اسلام ہمارا ایمان تب محفوظ رہ سکتا ہے جب اللہ رب العزت کی جانب سے پکار آئے اور ہم اس پر لبیک کہنے والے ہوں۔ یہاں تک احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر کوئی انسان لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان اس کا باقی نہیں رہتا۔ اور بسا اوقات ہم نے دیکھے ہیں ایسے انسان بھی کہ 1 جمعہ 2 جمعہ 3 جمعہ تو دور کی بات، وہ سال و سال بھی جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، صرف اور صرف عید کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے، آج ہم مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، جمعے کا دن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے، اللہ کی جانب سے بہت سی خصوصیتیں اور رحمتیں ہیں۔ اگر ہم اس دن کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس لوگوں پر اگر میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اس دن کے اندر گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یاد رکھیے جس طرح ثواب زیادہ ملتا ہے اسی طریقے سے گناہ کے اندر بھی وہ زیادہ ملوث ہوتا ہے اور اس کو اس کی سزا دگنی بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے اس دن کے اندر اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے گناہوں سے بچا کر پورے دن اللہ کی عبادت کے اندر گزارا جائے۔ یہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہو اور سب سے پہلا نمازی
جمعے کی نماز کے لیے جب مسجد کے اندر جاتا ہے اور مسجد کے اندر سب سے پہلے وہ داخل ہوتا ہے تو پہلے آنے والے کو اللہ کی جانب سے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج ہماری طاقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اتنی بڑی قربانی دے سکیں، لیکن اتنا وقت تو ہم نکال سکتے ہیں کہ ہم پہلے سے مسجد کے اندر پہنچیں اور اپنے آپ کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب کا حقدار بنائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دوسرا انسان داخل ہوتا ہے تو اس انسان کو ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو انسان داخل ہو اس کو اونٹ گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر جب کوئی انسان مسجد کے اندر آتا ہے جمعے کی نماز کے لیے تو اس کو ایک مینڈھا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو آتا ہے اس کو ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر جو آتا ہے اس کو ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد سب کا ثواب برابر ہے، ان چاروں کے لیے فضیلت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان ہمارے اندر کتنا ولولہ اور جوش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پورا کرنے والے ہوں، اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننے والے ہوں۔ آج جب اذان ہوتی ہے جمعے کی اذان مسجد کے اندر جھانک کر کے دیکھا جاتا ہے تو مشکل سے ایک آدمی نظر آتا ہے۔ وہ کس نیت سے آتا ہے؟ میں اس لیے پہلے جا رہا ہوں کہ میں اذان پڑھ دوں گا، کیا ثواب معلوم نہیں ہے؟ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے لیکن ان کو کوئی لوٹنے والا اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا آج انسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت کو بٹھایا ہے، اس نے اپنے دل کے اوپر دنیا کو غالب کر دیا ہے۔ جب ایمان والے کے اوپر اس کی دنیا غالب ہوئی ہے تب تک یہ ایمان والا کمزور ہوا ہے، اپنے ایمانی اعتبار سے بھی، عبادتی اعتبار سے بھی، اور اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو اس کا نقصان ہونے والا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ ہم ان تمام ثوابوں کے حقدار ہوں تو جمعے کے دن سب سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک انسان کی کوشش یہ ہو کہ میں سب سے پہلے مسجد کے اندر جاؤں اور ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب حاصل کروں گا۔ اگر آپ سوچیں کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی اور چلا گیا پھر کیا ہوگا، آپ نیت کر کے آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ چنانچہ اگر 10 ایمان والے اپنے گھروں سے مسجد کے لیے نکلتے ہیں کہ میں جمعے کی نماز کے لیے جا رہا ہوں اور سب سے پہلے مجھے جانا ہے، یہ 10 کے 10 نکلے، ان کی نیت یہ ہے کہ میں سب سے پہلے مسجد کے اندر جاؤں گا۔ چنانچہ اگر یہ 10 کے 10 ایک ساتھ یہ آگے پیچھے پہنچتے ہیں تب بھی اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ہے کہ آپ کو برابر ہر ایک کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کڑک اور لگن پیدا ہو، ہمارے دلوں کے اندر اس کا جوش ہو کہ ہم کس طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو تو چھوڑ کر آج ہم اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کے اندر 14 رکعتیں ہیں، جمعے کی نماز کے اندر 14 رکعتیں ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ آج تو جمعے کا دن ہے صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلے قرآن کریم کی آیت سنیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، جب اللہ کی جانب سے ندا آئے تو فوراً اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی جانب دوڑ پڑو۔ مجھے بتلائیے جب اذان کی آواز آتی ہے کون دوڑتا ہے؟ اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ کے فرمان کو بھلائے ہوئے ہیں،
تو کیسے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ یاد رکھو، ایمان والا کامیاب تبھی ہے جب وہ اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے والا ہو۔ وہی اللہ قادر ہے کہ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر پورے دن کی روزی دے سکتا ہے، اور وہی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ پورے دن محنت کرتے رہیں اور آپ کو پورے دن کی محنت کی کمائی بھی آپ کو حاصل نہ ہو۔ اس لیے جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو رب ہم کو اپنی جانب بلا رہا ہے، اس رب کی جانب ہمیں لپک کر کے جانا ہے۔ میں دنیاوی مثال دے کر کے آپ کو سمجھاؤں کہ اگر ایک مالک کا ایک نوکر ذرا سی خطا کر دے، مالک اس کو بلائے کہ تو یہاں پر آ، مالک نے اس کو کس لیے رکھا ہے کہ تجھے فلاں کام کرنا ہے اور مہینے کے اندر تجھے اتنے روپے ملیں گے، لیکن وہ مالک اس کام کے علاوہ اس سے اپنی اور بھی خدمت لیتا ہے، کبھی اس سے پانی منگواتا ہے، کبھی اس سے وہ کام بتاتا ہے، لیکن وہ ملازم فوراً اس کے حکم پر دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کیوں دوڑتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا مالک اور آقا ہے، مجھے یہ اس کی رقم دے گا اور میں اس کے یہاں ملازم ہوں۔ اگر کوئی نوکر، کوئی ملازم اپنے آقا اور اپنے مالک کی نافرمانی کرے تو آپ مجھے بتلائیے کہ وہ مالک اور وہ آقا کتنا غصے میں آتا ہے اور اس کو فوراً لتاڑ لگاتا ہے۔ اور جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہو، جس ذات نے آپ کو اس دنیا کے اندر صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہو، جس ذات نے آپ کو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا ہو، جب اس ذات کی جانب سے ندا آ رہی ہو، جب وہ ذات آپ کو پکار رہی ہو، اور تب یہ انسان اللہ کے اس حکم کو بلا کر، یہ بھول کر کہ تجھے کس نے پیدا کیا ہے، یہ بھول کر کہ کس نے تجھے طاقت دی ہے، ان تمام چیزوں کو بھلا کر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، یاد رکھیے ایسے وقت میں سوچئے اگر اللہ کا غضب نازل ہو جائے تو ہم میں سے کوئی یہاں پر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک معمولی آقا کی غرض ہم سے جھیلی نہیں جاتی، اس کی آواز ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو ایک اللہ رب العزت کی ذات جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، اگر وہ ہم پر اپنا غضب نازل کر دے تو ہم کسی کے لائق نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتوں کے اندر لگائیے، اللہ کے ذکر کی جانب دوڑیے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہو اور اللہ کی جانب سے پکار آئے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنی مشغولیات کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی جانب آ جاؤ، تم کامیابی پا جاؤ گے۔ اور اللہ رب العزت کی مہربانی دیکھیے، اللہ نے یوں نہیں کہا کہ تم اگر مسجد کے اندر آ گئے تو تمہیں شام تک یہیں رہنا ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اس زمین کے اندر پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ نے اس زمین کے اوپر تمہاری روزی کو بکھیرا ہے۔ جب تم نے اللہ کی عبادت کر لی، جب تم نے اللہ سے مانگ لیا، تو اب تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے اللہ کی مدد مانگ کر کے اس دنیا کے اندر پھیل جاؤ، زمین کے اوپر پھیل جاؤ اور اپنی روزی کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہنا تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ بہترین رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہو کہ اس کے اندر میرا ہنر اور میرا کمال ہے، میں نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہوں تو مجھے مل جاتا ہے، یہ یاد رکھیے مدد ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے، لیکن اس کے لیے محنتیں خود کرنی ہے، اور پھر اس کے اوپر اپنے لیے کوئی تکبر اور ریاکاری ہمیں اپنے اندر داخل نہیں ہونے دینی ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر رکھنا ہے کہ وہی ذات ہمیں اپنے در پر بلا رہی ہے، اور وہی ذات ہمیں اس دنیا کے اندر کامیابی دے رہی ہے، وہی ذات ہمیں رزق دینے والی ہے۔ تو لہذا ہر انسان کی کوشش ہو کہ جمعے کے دن جمعے کی اذان سے قبل مسجد کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو دین کی باتیں سننے کا موقع بھی ملے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار بھی ہوں۔ اب چند باتیں جمعے سے متعلق، خطبے سے متعلق ہیں۔
اگر آپ بعد میں آتے ہیں جہاں پر آپ کو جگہ ملتی ہے آپ وہیں پر بیٹھیے، ایک دوسرے کے کندھوں کو الاد کر ہرگز آگے مت جانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آگے بیٹھنے کا شوق ہے تو پہلے سے آئیے اور پہلی صف کے اندر بیٹھیے اور خوب ثواب حاصل کیجیے، لیکن اگر کوئی بعد میں آ رہا ہے تو جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے۔ دوسری بات، اگر خطبہ ہو رہا ہے، خطبے کے وقت میں سوائے خطیب کے کسی کو چوں چرا کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اگر برابر والا ذرا سی بھی بات کر رہا ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو خاموش کریں۔ حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر وہ اس کو خاموش کر رہا ہے تو یہ خاموش کرنے والا ایک لغو کام انجام دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، اس کے پاس بھی عقل سلیم ہے، آپ کے پاس بھی عقل سلیم ہے، اور یہاں پر اللہ کے نبی کی ایک سنت کو پورا کیا جا رہا ہے، خطبہ پڑھا جا رہا ہے، آپ اس درمیان میں صرف اور صرف خاموش بیٹھ کر، دو زانو بیٹھ کر، التحیات کی حالت میں بیٹھ کر خطبے کو سنیں گے۔ اگر آپ کپڑے سے کھیلتے ہیں یا کسی اور چیز سے کھیلتے ہیں، اس کی بھی آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خطبہ سننے کے لیے کتنے سخت احکامات ہیں، لیکن ایک طرف خطبہ ہوتا ہے، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی اپنے کپڑوں کو جھاڑ رہا ہے، کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہے۔ یہ توہین ہے سنت کی، یہ توہین ہے اللہ کے نبی کی احادیث کی، یہ توہین ہے مسجد کی، یہ توہین ہے خطیب کی، اور یہ توہین ہے اللہ رب العزت کی ذات کی۔ جب کسی کے سامنے اللہ کی باتیں ہو رہی ہو اور وہ انسان پھر اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر اپنی باتوں کے اندر لگا ہوا ہو، وہ کتنا بے وقوف انسان ہے۔ ایک بچے کے اندر اور بڑے کے اندر کیا فرق رہ گیا؟ ایک بچہ ناسمجھ ہوتا ہے، ایک بڑے اس کے سامنے باتیں کر رہے ہیں لیکن بچے اپنی باتوں کے اندر لگے رہتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ بھی مشغول ہیں تو آپ کے اور بچوں کے درمیان میں کیا فرق ہوا؟ اس لیے خطبے کے درمیان اپنے آپ کو بالکل خاموش کر کے بٹھائیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے اندر 14 رکعتیں ہیں، فرض سے پہلے 4 رکعت اور پھر 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت نماز سنت، پھر 2 سنت اور پھر 2 نفل۔ ہر انسان بعضوں کو دیکھا کہ سلام پھرتے ہی فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کے در میں آئے ہیں تو اللہ کے در پر مان کر جائیے، اللہ کے سامنے اپنی خواہشات کو رکھیے جو تمام خواہشوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کیوں آتے ہیں؟ اسی لیے تو آتے ہیں تاکہ ہم اپنی حاجتوں کو پورا کرائیں، اور جب ہم اس کے سامنے آ کر پھر واپس بھاگ جائیں تو ہم سے کم عقل انسان کون ہوگا، بے وقوف انسان کون ہوگا؟ اس لیے ہر ایک سنت کو پورا کرے، اور یہ تمام سنت، نماز سے پہلے کی سنت اور نماز کے بعد کی سنت، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ ان کو چھوڑتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے ہم بیٹھیں اور اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ بعض سلام پھرتے ہی فوراً دعا سے پہلے ہی سنت شروع کر دیتے ہیں۔ سنت آپ پڑھ لیجئے لیکن دعا کے بعد پڑھیے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اس کے بعد جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور نماز کے بعد خصوصی طور پر اپنے لیے، اپنے اعزاء اقرباء کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اس کے بعد میں سنتوں کو پورا کیا جائے، لیکن ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہم نے 2 رکعت فرض پڑھے اور اس کے بعد فوراً ہم مسجد سے روانہ ہو گئے۔ اپنی اس نماز کو پورا پڑھیے تاکہ ہم مکمل ثواب کے حقدار ہوں۔ اگر آپ نماز ادھوری پڑھ رہے ہیں تو ثواب بھی آپ کے لیے ادھورا ہے، اور آپ نے کام بھی ادھورا کیا ہے، جس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ کا ایمان بھی ابھی ادھورا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا